بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بدل کیوں جاتے ہیں؟ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو چینج کر دیتے ہیں، آپ کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جدائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ کو یہ نظر آتا ہوگا اپنے گھر میں، بہن بھائیوں میں اور اپنی فیملیز میں، ایک ساتھ پلنا، بڑے ہونا، سب چیز ہونا، لیکن بڑے ہو کے مائنڈ سیٹ چینج ہو جانا، رستے بدل جانا، اگلے کے الفاظ برداشت نہ کرنا اور رستے کو بدلنا شروع کر دینا اور دور رہ کے جینے کی کوشش کرنا۔ بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ چیز لے کے آتے ہیں تو آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کھانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اندر نہیں لے کے جاتے کیونکہ آپ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہیں آپ کو اپنے بہن بھائی کو بانٹنا نہ پڑ جائے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ آپ سب کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد یہ فساد لوگ آ کے ڈالتے ہیں، یا ان کی شادی بیاہ ہو جاتی ہے، بیویاں ان کے دماغ میں ڈالتی ہیں، الگ الگ پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پوائنٹ شروع ہوتا ہے بچپن سے۔ when you will stop sharing with your siblings، بہن بھائیوں میں شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہو، چیزوں کو دینا چھوڑ دیتے ہو، دوست مانگے پینسل فٹافٹ پکڑاتے ہو، اور کلاس میں سگی بہن سسٹر آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ سے دینے سے انکار کر دیتے ہو، چیز تک بانٹنا چھوڑ دیتے ہو، اور ماں پاپا اس بات کو سمجھتے ہیں بہت ایزی کہ یار کچھ نہیں ہوتا، اسے الگ الگ چیز دلا دیتے ہیں ورنہ یہ لڑیں گے۔ وہ اس بات کو نہیں بول پاتے کہ بچپن میں ان کے مائنڈ سیٹ میں ایک چیز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے شیئرنگ نہیں کرنی، شیئرنگ نہیں کرنی، اور خاص طور پہ اپنے لوگوں سے شیئرنگ نہیں کرنی، اور وہی وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہٹ جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ٹائم ہمیں کون سی اسٹریٹجی اپلائی کرنی چاہیے؟ اکثر ہم نے رسی دیکھی ہوگی، ایک رسی کو اگر آپ ایک ادھر سے پکڑ کے کھینچیں اور ادھر سے پکڑ کے کھینچیں اور زور لگاتے ہیں تو رستے میں کیا ہوتی ہے، رسی ڈھیلی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی رسی ٹوٹی ہوئی رسی کو دوبارہ گرا باندھ دی جائے اور پھر کھینچا جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تکلیف کس ہوگی سب سے زیادہ؟ گیران کو تکلیف ہوگی سب سے زیادہ، کیونکہ ادھر سے بھی تکلیف ادھر سے بھی تکلیف۔ گیران جو ہے وہ آپ کے والدین ہیں، جب آپ ٹوٹتے ہو، بکھرتے ہو، ختم ہو جاتے ہو تو صرف آپ کے والدین بکھر جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ ان کے پاس آتے ہو، انہیں ملاتے ہو، ایک ساتھ مل کے ایک فیملی بن جاتے ہو، لیکن دوبارہ جب ایسی زور آور چیزیں گھر میں ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ کے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یار شاید مجھے الگ ہو جانا چاہیے، شاید مجھے سیپریٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ پوائنٹ جب ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ کی وہ گرا کھینچنا شروع ہو جاتی ہے، اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی ایک شخص کو رسی کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑنا ہے، ایسے سلوپ کرنا رہے تاکہ اگلا کھینچ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، جانے دو جانے دو جانے دو۔ لیکن اب دونوں اکڑ جائیں گے تو پھر زندگی کیا ہو جائے گی؟ دفن ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو لائف میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ وہ امید لگائیں گے دوسروں سے جو امید لگاتے ہیں وہ آپ سے، تو ختم ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی کسی کے کام آؤ، کسی کی ہیلپ کرو، جو کچھ مرضی کرو، سیکریفائس کرو، لیکن امید مت لگاؤ، ہوپ مت لگاؤ، اتنا زیادہ لگاؤ مت لگاؤ کہ بعد میں دکھ اور کہانیاں دل و دماغ میں بٹھا لو کہ فلانے نے دھوکہ دیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ سب کچھ کر دیا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کا سمپل 3 اسٹریٹجی آپ کو بتانا ہے، میں نے فالو کیجیے گا۔ فرسٹ پوائنٹ، جب نیکی کرو تو دوبارہ بدلے کی امید اس سے مت لگانا، امید لگانا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا پوائنٹ، معاف کر دیا کرو اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، بانٹنا سیکھو، جو کھاتے ہو بانٹ دیا کرو، بانٹ دیا کرو، اس سے تمہارے اندر سے وہ محبت، دنیا کی محبت، ہوس، لالچ ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اکیلے چھوڑ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، لیکن تمہیں فرق نہیں پڑے گا، تم اپنے اندر ایک اکیلی دنیا بسا کے بیٹھے رہو گے۔ دیکھتے ہیں چلیں سروکار وتھ ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔